بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج بروز جمعہ رات سمجھے کہ 9:15 بجے ہم یہاں دھرنا چوک کا دورہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عثمان محمد خان، ہمارے مجیب اللہ شریف صاحب، منان صاحب، اظہر صاحب اور رحیم صاحب، حافظ صبغت اللہ صاحب، محمد سمیع، فیصل، آپ کا نام اظہر، اور یہ سمجھیے کہ سارے لوگ ہمارے ساتھ سمجھے کہ یہاں موجود ہیں، اور یہ کہ انتظامات کل کیسے ہوں، کیا ہوں، اس سلسلے میں ہم پورے دھرنا چوک کا جائزہ لیے۔ اس کے علاوہ کچھ شرپسند مختلف سمجھیے کہ پوسٹرز وغیرہ یہاں لگا رہے تھے۔ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے اطلاع کر دی اور امیڈیٹ اے سی پی سرکل اور سمجھیے کہ دوسرے عہدیدار یہاں پر پہنچے۔ ان سے عثمان محمد خان صاحب اور دوسروں نے گفتگو بھی کی ہے کہ جب تک کہ کل اصل پروگرام جو مرکزی پروگرام ہے وہ ہفتے کو یہاں پر ہوگا، امت کے اتحاد کا پروگرام ہے، نفاق کا پروگرام نہیں ہے، اور امت کی تمام جماعتیں، تمام مسالک کل کے انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں جس میں کانگریس، بی آر ایس، سی پی آئی، سی پی ایم، یہ ساری سمجھیے کہ جماعتیں بھی اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اور یہ کل کا جو پروگرام ہے، یہ کل کا پروگرام ایک طرف تو امت کے اتحاد کا، پھر اس سیاہ وفد نئے سمجھیے کہ قانون کے خلاف جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کے الائی ہے، ان کے سمجھیے ان کو چھوڑ کر سب کے اتحاد کا پروگرام ہے۔ یہ سمجھیے کہ متحدہ ایک آواز کل تلنگانہ مارچ کے ذریعے جائے گی، اور تلنگانہ مارچ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل تلنگانہ مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنائے گا۔ ہماری طاقت، ہماری قوت پر ہم کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی طاقت اور قوت انشاءاللہ اس حق کے ساتھ رہے گی۔ اور کل مسلمانوں کے جو قدم دھرنا چوک کی طرف بڑھیں گے، مذہبی طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی نیت مسجدوں کو بچانے کی خاطر آپ نکل رہے ہیں، آپ کی نیت امت کی وحدت کے لیے آپ نکل رہے ہیں، قبرستانوں کو بچانے نکل رہے ہیں، درگاہوں کو بچانے، مدارس دینیہ کو بچانے نکل رہے ہیں، تو اللہ آپ کے خاندان کے ہر قدم کا اجر آپ کو عطا کرے گا، اور روز محشر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ تمام سمجھیے تلنگانہ کے مسلمان اضلاعوں سے مستقل آج فون آتے رہے، مختلف اضلاعوں سے سمجھیے کہ لوگ اس سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ میں دھرنا چوک پہنچ رہے ہیں، حتیٰ کہ ریاست کا آخری کونا کھمم سے بھی کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ کھمم میں بھی کئی مساجد میں اعلانات ہوئے ہیں، اسی طرح مختلف اضلاعوں میں بھی اعلانات ہوئے ہیں اس تلنگانہ مارچ کے سلسلے میں۔ ایک اور بات بتاؤں، کچھ شرپسند لوگ مختلف افواہیں اڑا رہے ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کل صبح بھی ان کا سوشل میڈیا اور ان کے فون بڑی طاقت سے چلیں گے، افواہوں کا بازار گرم ہوگا۔ آپ وہ افواہوں پر بھروسہ نہ رکھیں، کل بہرحال اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے انتہائی پرامن تلنگانہ مارچ دھرنا چوک پر ہوگا۔ آپ دھرنا چوک پہنچے، کسی کی بات پر یقین نہ کریں، آپ صرف دھرنا چوک پہنچنے اپنا ٹارگٹ بنائیں۔ بہت سوشل میڈیا پر چلیں گے، ٹویٹس چلیں گے، سمجھیے بہت ساری سمجھیے کہ پوسٹ چلیں گے، یہ چلیں گے، اس پر آپ کو یقین نہ رکھیں۔ مجھے آج ایک سمجھیے علاقے سے فون آیا کہ سمجھیے کہ صاحب چندرائن گٹے کے علاقے کی ایک مسجد ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہاں انہوں نے نماز پڑھی تو خود وہاں اعلان ہوا، مشتاق ملک صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کل کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے اور پرسوں پروگرام ہے۔ تو یہ جھوٹے ہتھ کنڈے، یہ مکاری،
یہ سمجھیے کہ اللہ سے تم دھوکہ اگر کر کے کوئی پروگرام کی بات کر رہے ہیں، اللہ خیر اٹھا لے گا، اور جب اللہ خیر اٹھا لے گا تو پھر اس کا خیر بھی نازل ہوتا ہے۔ تو یہ کہ کل بہرحال ہفتے کو پورے آب و تاب کے ساتھ تلنگانہ مارچ یہاں منعقد ہوگا، اور میں جتنے بھی لوگ مختلف محلوں سے نکل رہے ہیں، مختلف اضلاع سے نکل رہے ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کسی سے مت الجھیے۔ آپ کو الجھانے کی بھی کوششیں کی جائیں گی، شر پسندی کرنے کی اپنے ہی صفوں میں سے لوگ کوشش کریں گے۔ آپ سمجھیے درود پاک پڑھتے ہوئے باوضو اپنے گھروں سے نکلیں، کسی سے نہ الجھیں۔ کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو خاموشی سے اللہ کے لیے اس کی گالی کو سن لیں۔ کوئی سمجھیے کہ اشتعال مت پیدا کرے، آپ کو اشتعال میں لانے کی بھی کوشش کریں گے اپنی صفوں کے ظالم اور منافقین، اس سمجھیے کہ صاحب آپ ٹریپ میں نہیں آنا ہے، آپ کو پرامن آنا ہے، اور پرامن سمجھیے کہ صاحب اس احتجاج میں آپ کو حصہ لینا ہے، اور امن ہی ہمارے مقصد تک پہنچنے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ لوگ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، یہ کوئی سمجھیے کہ حیثیت نہیں رکھتے، یہ سمجھیے کہ صاحب آپ کے اتحاد پر بڑے پریشان ہیں، نالاں ہیں، ان کی سمجھیے کہ چین اور سکون اڑا ہوا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ یہ سمجھیے کہ صاحب مخلصین کے گروہ نے آپ کو آواز لگائی ہے، اور آپ سمجھیے کہ کل انشاءاللہ 2 بجے ٹھیک 2 بجے تک آپ پہنچ جائیں، تاخیر نہ کریں۔ یہی میری سمجھیے کہ گزارش ہے پورے تلنگانہ کے مسلمانوں سے۔